ہو سکے تو تو ہی انقلاب پیدا کر۔ حارث صدیقی، ایڈمنسٹریٹر، صفیہ گروپ ایڈمنسٹریشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بڑی ہی خوش نصیبی ہے رائے چور کی کہ آج سرزمین رائے چور پہ اتنے معزز حضرات موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اتنے اللہ والے ایک ساتھ آج شہر رائے چور میں اس منچ پر موجود ہیں۔ سی ایم ابراہیم صاحب کی تقریر کے بعد تقریر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر بھی میں کوشش کروں گا اور گزارش کرتا ہوں سبھی لوگوں سے کہ یہاں پہ جو معزز حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے دیدار کا موقع نہ چوکنے دیں۔ میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں الحاج ڈاکٹر سید شاہ گیسو دراز خسرو حسینی صاحب قبلہ کا شہر رائے چور میں، شہزادے حفیظ سید شاہ محمد علی الحسینی صاحب قبلہ کا، اور میں استقبال کرتا ہوں الحاج جناب شاہ خواجہ بہاؤالدین صاحب نقشبندی صاحب کا۔ یہاں پہ موجود جناب بی بی نائک صاحب، حضرت سید شاہ حیدر ولی قادری صاحب قبلہ، جناب سید ناصر حسین صاحب رکن پارلیمنٹ، جناب سید یاسین صاحب، بوسراج صاحب، روی بوسراج صاحب، بشیر الدین صاحب، اسلم پاشا صاحب، گلبرگہ سے آئے ہمارے مہمان الیاس باغوان صاحب سابقہ چیئرمین NSRTC، سلام پاشا صاحب اور دیگر حضرات کا۔ بزرگوں اور دوستوں، اگر میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھوں کہ آپ میں سے کن کن لوگوں نے کسی بھی یونیورسٹی کی سیڑھی چڑھی ہو، وہ ہاتھ اٹھائیں۔ یقین مانیے میں انگلیوں پہ گن جاؤں پھر بھی اتنے لوگ نہیں ہوں گے جنہوں نے یونیورسٹی کی سیڑھی تک چڑھی ہو۔ یونیورسٹی نہ صرف ہمارے ملک کا بلکہ پورے عالم میں سب میں اونچے درجے کا تعلیمی ادارہ ہوتا ہے۔ میرے والد صاحب کہا کرتے ہیں چھوٹے لوگ حالات پہ تنقید کرتے ہیں، مدھیم درجے کے لوگ شخصیات پہ تنقید کرتے ہیں، اونچے اور عظیم لوگ چپ چاپ اپنا کام انجام دیتے ہیں۔ ڈاکٹر الحاج سید شاہ گیسو دراز خسرو حسینی صاحب قبلہ نے بس یہی کیا، یہ عظیم شخصیت یونیورسٹی کو چپ چاپ لے آئی۔ بزرگوں اور دوستوں، 2006 میں حکومت ہندوستان نے ایک کمیٹی کی رپورٹ کو پبلش کیا تھا جس کو بڑے ہی مشہور طور پہ جانا جاتا ہے ساچار کمیٹی۔ ساچار کمیٹی کی رپورٹ جب 2006 میں آئی، اتنی طویل رپورٹ مسلمانوں کو لے کر نہ کبھی پہلے بنی ہے نہ کبھی آگے بنے گی۔ یہ رپورٹ کہتی ہے مسلمانوں کے حالات کے بارے میں، یہ کہتی ہے کہ سب میں زیادہ ان پڑھ آج ہندوستان میں مسلمان ہیں، سب میں زیادہ بے روزگار آج مسلمان ہیں،
سب میں زیادہ بھوکا آج مسلمان ہے، سب میں زیادہ بے گھر آج مسلمان ہے۔ اور جب تعلیمی اعتبار سے مسلمانوں کی جانچ پڑتال کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ ہر 100 میں سے محض 3 افراد گریجویٹ بنتے ہیں۔ ہر 100 مسلمانوں میں سے محض 3 افراد گریجویٹ بنتے ہیں۔ 2014 میں پروفیسر امیتابھ کنڈو کی ایویلیویشن رپورٹ آئی، یہ 3 کی گنتی گھٹ کر 2.76 ہو گئی، 2.76 ہو گئی۔ اور اس پچھڑے پن کی وجہ تھی کہ مسلمان آبادی جہاں پہ کثیر ہے وہاں پہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں، وہاں پہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، جس قوم کی ابتدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ پڑھو سے کیا، اس قوم کی آج اس ملک میں حالت اتنی بری ہے۔ شمالی ہندوستان میں اگر آپ چلے جائیں، ڈگری کالجز تو دور کی بات ہے، یونیورسٹی میں اب جب آپ چلے جائیں گے، پورے یونیورسٹیز کو ملا کر صرف 3% مسلمان آپ کو غیر مسلم یونیورسٹیز میں ملیں گے۔ غیر مسلم یونیورسٹیز میں 1 سے 3% مسلمان آپ کو ملیں گے۔ وہی اگر آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو دیکھیں گے، وہاں پہ مسلمانوں کی تعداد 75% ہو جاتی ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کو لیں گے، وہاں پہ مسلمانوں کی تعداد 50% ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اہمیت ایک یونیورسٹی کی۔ آج کا یہ جو اجلاس بلایا گیا ہے KBN یونیورسٹی کی کمنسمنٹ کے لیے بلایا گیا ہے، آپ لوگوں کو میں بتا دوں، یہ وہ قوم ہے جس کے نام پہ دنیا کی سب میں پرانی ماڈرن یونیورسٹی آج بھی موجود ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پرانی نہیں ہے، اسٹینفورڈ یونیورسٹی پرانی نہیں ہے۔ فاطمہ الفیری آج سے 1200 سال پہلے ایک مسلمان خاتون یونیورسٹی قائم کرتی ہے، یونیورسٹی آف قیروان موراکو میں۔ دنیا کو سب میں قدیم یونیورسٹی دینے والی یہ قوم، ہندوستان کو پہلی پرائیویٹ یونیورسٹی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی دینے والی یہ قوم، پچھلے 60-70 سال میں کہیں کھو گئی، کہیں کھو گئی۔ مگر الحمدللہ آج وہ دور پھر سے لوٹ کے آ رہا ہے، تاریخ پھر سے لکھی جا رہی ہے، گلبرگہ سے تاریخ پھر سے لکھی جا رہی ہے۔ کرناٹکا کی پہلی جنرل مسلم یونیورسٹی گلبرگہ میں خواجہ بندہ نواز یونیورسٹی کے نام پر قائم ہو گئی۔ یونیورسٹی ایجوکیشن نہایت ہی ضروری ہے۔ ہمارے پچھڑے پن کو دور کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں۔ گلبرگہ میں 5 یونیورسٹیز ہیں۔ MP صاحب، یاسین صاحب، میرے والد صاحب کی میں توجہ چاہوں گا۔ گلبرگہ ڈسٹرکٹ میں 5 یونیورسٹیز قائم ہو گئی ہیں۔ ہمارا رائٹ شور پیاسا رہ گیا۔ میں گزارش کرتا ہوں آپ سب لوگوں سے، ہمارے بچے اسی لیے علم حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کو وہ ماحول نہیں ملتا۔
हमको वो मौके नहीं मिलते। यहां से गुलबर्गा जाएंगे, यहां से बेंगलोर जाएंगे, पैसे नहीं है खाने को, पढ़ाएंगे कहां से? ये मसला है। यूनिवर्सिटी हमारे पास कायम होती तो हमारे बच्चे को पढ़ते। तालीमी इदारे, हायर एजुकेशन के तालीमी इदारे आज रायचूर में ऑलमोस्ट नहीं है मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं था। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई है। चलिए माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बुजुर्गान दीन जब यहाँ होते हैं तो खुशखबरी खुद ब खुद आ जाती है। हाल ही में एक स्टेट यूनिवर्सिटी सैंक्शन हुई है। एमपी साहब बता रहे थे, वो अपनी तकरीर में और बताएंगे इंशाअल्लाह। बोसराज साहब, एमपी साहब, ये सब लोगों की मेहनत से इंशाअल्लाह स्टेट यूनिवर्सिटी कायम हो जाएगी। कुछ हद तक हमारी परेशानियां दूर हो जाएगी। काबिल तारीफ है सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब किबला के हिंदुस्तान में, जैसा सीएम इब्राहिम साहब ने कहा, किसी भी बारगाह से कोई इतनी बड़ी तालीमी इदारा आज तक नहीं बना। तो तसव्वुर कीजिए, ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी, ख्वाजा एजुकेशन सोसाइटी के तहत जो इदारे चलते हैं, 27 इदारे चलते हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियर कॉलेज है, स्कूल्स हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, नर्सिंग है, माशाअल्लाह एक नाम बोलिए और सारे के सारे हैं। 15,000 बच्चे बच्चियां वहां पे पढ़ती हैं, 1500 टीचर्स, लेक्चर्स, प्रोफेसर्स वहां पे पढ़ाते हैं। ये होता है इदारा, ये होता है इदारा। और तसव्वुर कीजिए, तसव्वुर कीजिए, बारगाह ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेरे साए दुनियावी तालीम हासिल करने वाले वो तालिबे इल्म कैसे निकलेंगे? वो ऐसे निकलेंगे कि उनमें टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का कुछ हिस्सा हो जाएगा। तो ऐसे इदारे हमको कायम करने हैं। वक्त बहुत हो चुका है, मैं और बात नहीं करूंगा। ये एक शेर से डॉक्टर अलहाज सैयद शाह गेसुदराज खुसरो हुसैनी साहब किबला की खिदमत में एक छोटा सा शेर पेश करना चाहता हूं। मकाफानी मकियानी, मकाफानी मकियानी, अबक तेरा अजल तेरा, मकाफानी मकियानी, अबक तेरा अजल तेरा, खुदा का आखिरी पैगाम है तू, जाविदा है। मैं अपनी बात खत्म करता हूं, चूंकि इतने अल्लाह वाले लोग यहाँ पे बैठे हैं। मैं 2 दुआओं की गुजारिश करना चाहता हूं। पुलवामा में जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। मैं गुजारिश करता हूं आप सब लोगों से, और खासकर यहाँ पे जो अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं उन लोगों से, कि वो दुआ करें कि हमारे मुल्क को, हमारी मिल्लत को इन फितनों से अल्लाह ताला बचाए रखे। आलम इस्लाम में जहाँ जहाँ मुसलमानों को जुल्म सितम हो रहा है, अल्लाह ताला अपनी फजल व करम से इसको दूर फरमाए। और दूसरी दुआ मेरी बस इतनी सी है। मेरा एक दोस्त जो इस प्रोग्राम में पेश रहा, कल उसके बड़े भाई का एक हादसे में इंतकाल हो गया। आप लोगों से गुजारिश है कि उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए और उनके रिश्तेदारों के सब्र जमील के लिए दुआ कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।